دل نادان ناول بائی امن ایوا ایپیسوڈ 40۔ وہ ضروری میٹنگ میں بیٹھا تھا جب سیل کے وائبریشن پر موبائل کی اسکرین پر سرسری نظر ڈالی اور ٹھٹک کر رکھا۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے میٹنگ میں بولتے ڈائریکٹر کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا اور کال اٹینڈ کی۔ رائمن واٹ ہیپن؟ وہ بے تابی سے بولا۔ رائمن بہت ضروری بات کے علاوہ کال نہیں کرتا تھا۔ جانے اس نے کیا کہا کہ وہ اپنی سیٹ سے جھٹکا کھا کر کھڑا ہوا۔ واٹ؟ آئی ول بی دیئر سون۔ دارام میٹنگ ہال سے نکل کر باہر بھاگا۔ کال پر وہ اپنی فلائٹ کے لیے بات کرنے لگا، مگر رائمن اس کی فلائٹ بھی کنفرم کرا چکا تھا۔ اسے ہر حال میں امریکہ پہنچنا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اصبا کالج سے آئی تو ہانیہ آئی ہوئی تھی۔ وہ اس سے مل کر روم کی طرف گئی، مگر ہانیہ کی سرد نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ دارام اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ وہ چونکی۔ دارام آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وہ اپنا بیگ رکھتے ہوئے بولی اور اس کا متفکر چہرہ دیکھا۔ ہاں، مجھے امریکہ جانا پڑ رہا ہے، ایمرجنسی ہے، گرینی کی طبیعت بہت خراب ہے، دارام نے مصروف لہجے میں بتایا تو اصوا حواس باختہ ہو گئی۔ کیا بہت زیادہ پرابلم ہے؟ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ اصبا کی گھبرائی صورت دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کر اس کے پاس آیا۔ اصبا میں نہیں جانتا کتنے دن لگ جائیں، رائمن نے میری فلائٹ بک کروا دی ہے۔ آئی نو میں اچانک جا رہا ہوں، بٹ میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ نرمی سے اس کا گال سہلا کر بتانے لگا۔ اس کے لہجے سے پریشانی عیاں تھی۔ اصبا مزید کچھ بولنے کے بجائے چپ ہو گئی۔ اصبا میں یہاں والوں کی ذمہ داری میں اتنا گم ہوا کہ ایک دو بار ہی چکر لگا پایا، مگر وہ بھی شارٹ پیریڈ تھا۔ گرینی، ممی اور گرینڈ پا کے بعد میری رسپانسبلٹی ہیں، مگر میں نے یہاں والوں کی وجہ سے انہیں نیگلیکٹ کیا بہت۔ اب انہیں ضرورت ہے میری، میرا جانا ضروری ہے بہت، اور ان کے پاس لانگ سٹے ہو جائے شاید۔ تم پریشان مت ہونا، اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرنا، اوکے؟ وہ اس کی اداسی پر اسے تسلی دے رہا تھا۔ اصبا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ لفظ ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ اسے لگا اب وہ گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ شاید اس کا اور دارام کا ساتھ یہیں تک تھا۔ اس کی مجبوری سمجھ کر بھی اس کا دل اندر سے خالی سا ہونے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا جانے کتنے دن لگے۔ اصبا کو لگا شاید بیلا کی جیت ہو گئی، وہ اسے روک لے گی اور اصبا کچھ نہیں کر پائے گی۔ دارام اس رات روانہ ہوا تو بہت سے وعدے کر کے گیا تھا۔ کانٹیکٹ میں رہنے کا وعدہ، اصبا کے لیے لوٹ آنے کا وعدہ، اور کون جانے یہ وعدے وفا بھی ہوتے ہیں یا نہیں، جانے والے لوٹ کر کب آتے ہیں، اور اصبا کو انتظار کرنا کبھی نہیں آیا تھا۔ اجوا یہ کیا کر دیا؟ ریماب اپنی شرٹ کی حالت دیکھتا صدمے میں گھرا تھا۔ غلطی سے جل گئی، وہ سکون سے بولی تھی، اور ریماب اپنی نئی مہنگی شرٹ کو بالکل درمیان سے جلا دیکھ کر خود بھی اندر تک جل بن گیا تھا۔ اوپر سے اجوا کا سکون بتاتا تھا جان بوجھ کر کیا ہے۔ غلطی سے جب میں نے کہا تھا میں خود کر لوں گا، تم نے اپنی ٹانگ کیوں گھسائی؟ وہ زچ ہو گیا۔ اجوا نے ان دنوں جینا حرام کر رکھا تھا اس کا۔ اچھا، اب میرا کام کرنا بھی برا لگتا ہے۔ یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے جب آپ بابا کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہے تھے مجھے حاصل کرنے کے لیے۔ اب میں مل گئی تو قدر ختم ہو رہی ہے میری، اجوا نے جھگڑالو لڑکیوں کی طرح چمک کر کہا۔ ریماب نے شرٹ پٹک کر سر پکڑا۔ فرینڈز کے ساتھ باربیکیو کا پروگرام بن گیا تھا اس کا۔ وہ کالز کر رہے تھے اور یہاں اجوا نے شرٹ جلا دی تھی۔ ایڑیاں کس نے رگڑی؟ قسم سے ہاتھ ہی باندھے تھے، ان پر بھی کوس رہا ہوں خود کو۔ گناہگار ہاتھوں سے کیا عذاب مول لے بیٹھا۔ اتنے وقت بعد فرینڈز کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر پلان کیا تھا، سب پہنچ گئے اور میں تمہاری مہربانی کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ اپنی ساری شرٹ الٹ پلٹ کرتا ایک گرے چیک کی شرٹ نکال چکا تھا۔ بڑبڑاہٹیں ساتھ جا رہی تھیں۔ اللہ معاف کرے، ایک شرٹ ہی جلی ہے، اور خوش مزاجی دیکھیں جناب کی، بس میرے سر پر پھولوں کا تاج پہنانے کی کمی رہ گئی ہے۔ اجوا نے اسے گھورتے ہوئے طنز کیا۔ وہ پھرتی سے تیاری کر رہا تھا۔ تمہیں تکلیف کیا ہے یہ بتا دو، کیوں میرے آنے جانے پر ٹیکس لگائے بیٹھی ہو؟ ریماب پرفیوم اٹھائے اس کی طرف مڑا اور دانت پیس کر سوال کیا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ میرا یوں نہیں جانا بند کر دیا آپ نے، سارا دن بور ہوتی ہوں، کبھی گھر جاتی ہوں، کبھی چچی سے باتیں، وہی ایک پرانی روٹین۔ کبھی میرے لیے تو اتنی محبت سے ٹائم نہیں نکالا۔ میں گھر بیٹھی گل سڑ جاؤں گی، بتا رہی ہوں۔ اجوا روحان سی ہوئی۔ ریماب نے پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے اس کی باتیں سنی اور پھر اس کا بیزار چہرہ دیکھا۔ نیکسٹ ٹائم آؤٹنگ پر لے جاؤں گا، اوکے؟ اصبا کو کہتا ہوں کچھ دن کے لیے آ جائے۔ وہ ہینڈ واچ اٹھاتا اسے بہلاوا دے کر چلا گیا۔ 2 دن ہی ہوتے ہیں بس آگے پیچھے گھومنے کے، سارے مرد ہی ایسے ہوتے ہیں۔ دارام بھائی کو سالوں سے بھولی نانی یاد آ گئی اور ان کو اب دوستی یاری کی پڑی ہے۔ ہم دونوں کس حال میں ہیں اس کا نہیں پتہ۔ وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا جا کر گاڑی میں بیٹھ جائے، پھر چاہے وہ چیخے یا دھکا دے بالکل نہ نکلے۔ اس کنڈیشن نے معذور سا کر دیا تھا اسے۔ آج وینڈسڈے ہے تو وہ انگلیوں پر دن گننے لگی تھی۔ اصبا نے کہا تھا نیکسٹ ویک چند دن کے لیے رہنے آئے گی۔ وہ میتھلڈا کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ان کا زرد رنگ اور نحیف وجود اسے دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ شرمندگی اپنی جگہ، مگر ان کی تکلیف اسے رلا رہی تھی۔
وہ اتنا غیر ذمہ دار تو کبھی نہیں تھا، پھر کیسے اس عمر میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا جب وہ اکیلی تھی اور سب سے زیادہ ایڈم کی ضرورت تھی۔ وہ جانتا تھا میتھلڈا اور اسٹیفن نے جتنا اپنے دل کے قریب ایڈم کو رکھا تھا، ایسے بیلا اور رائمن نہیں تھے۔ وہ ان کے بیٹے کی طرح تھا۔ ایڈم ان کی حالت پر شرمندہ تھا۔ آئی ایم سوری گرینی، آئی ایم ریئلی سوری، وہ بھیگی آواز میں بولا۔ میتھلڈا بس ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رائمن نہ بلاتا تو اب بھی نہ آتے، وہ اسے بتانے لگیں تو دکھی سی مسکراہٹ چہرے پر پھیل گئی تھی۔ وہ مزید سر جھکا گیا۔ یو آر رائٹ، آئی ایم سوری، وہ اس کے الفاظ پر وہ مزید افسردہ ہوئیں۔ اب بھی نہ آتے ایڈم، میں نے مان لیا تھا تمہارے لیے، شاید اسٹیفن اور الزبتھ کی طرح میں بھی مر گئی۔ وہ عارضگی سے بولتی اس کا کلیجہ چھلنی کر گئیں۔ ایسا مت کہیں نانی، میں برا ہوں، بہت برا ہوں، مجھ سے ناراض مت ہوں۔ وہ تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام کر بولا، اگر واقعی شرمندہ ہو تو بیلا کو وقت دو، وہ بیمار لگتی ہے، تمہارا غم اسے ختم کر دے گا، جیسے تمہارے باپ کے غم میں تمہاری ماں گھل گھل کر مر گئی۔ بیلا کے ساتھ ویسا مت کرنا ایڈم شاہ، وہ بھیگی آواز میں التجائیاں بولیں، اسے بس ان کی رضا چاہیے تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا، تم نے وہاں شادی کر لی، تم نے بھی اپنے باپ کی طرح کیا، مگر تم الزبتھ کے بیٹے ہو، تم میری اولاد ہو ایڈم شاہ، تم بے وفا نہیں بن سکتے۔ بیلا کی طرف لوٹ آؤ، وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے نرمی سے بولنے لگی۔ وہ ان کی بھیگتی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ بیلا کے لیے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر گرینی میری پاکستانی بیوی، میں اسے خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ وہ بے چینی سے بولتا انہیں حیران ہی تو کر گیا تھا۔ الزبتھ کہتی تھی تم وعدے نبھانا جانتے ہو ایڈم، تم نے الزبتھ کو غلط ثابت کیا، تم نے بیلا سے کیا وعدہ توڑا۔ بیلا تمہاری وائف ہے ایڈم، تم کیسے کسی دوسرے سے شادی کر سکتے ہو؟ میتھلڈا نے افسوس اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں رہ سکا، میں نے وعدہ توڑا، میں برا ہوں، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا گرینی پلیز۔ وہ نم آنکھوں سے میتھلڈا کو تکنے لگا۔ میتھلڈا نے ایڈم کا ہاتھ تھاما۔ اگر اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو اس سے دور ہو جاؤ، اسے اپنی عادت مت ڈالو ایڈم، اسے خود سے دور کر دو۔ اب بیلا کی طرف لوٹ آؤ، مجھ سے وعدہ کرو۔ میتھلڈا کی بات پر وہ ساکن ہو گیا۔ اسے خود سے دور کرے، جس کے قریب ہونے کے لیے اتنی محنت کرتا رہا۔ اسے لگا اس کے اندر سے دل نوچ کر وہ اسے جینے کا کہہ رہی ہیں۔ اس کی سانسیں تنگ پڑنے لگی، مگر وہ میتھلڈا کا مان نہیں توڑ سکا تھا۔ وہ اپنی مری ہوئی ماں کے وعدے توڑ چکا تھا، اب مرتی ہوئی نانی کو نہیں ناراض کر سکتا تھا۔ سر ڈال کیا، اب تم پاکستان واپس نہیں جاؤ گے، میتھلڈا نے سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے حکم دیا۔ وہ بے جان سا انہیں دیکھے گیا، سب خواب، وہ مٹھی میں قید چند مسکراہٹیں، سکون اور دل کے اندر کی رونق، سب کہیں بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ ایڈم شاہ اندر اور باہر سے بالکل خالی اور بے رنگ سا ہو گیا تھا۔ وہ دل گرفتگی سے دارام کی تصاویر دیکھتی، اسے یاد کر رہی تھی۔ اسے گئے 15 دن ہو چکے تھے۔ پہلے تو رابطہ رہا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ لگتا تھا جیسے اچانک دارام کہیں کھو گیا ہے۔ پھپھو کا رویہ کچھ دن سے نہایت عجیب ہو رہا تھا۔ وہ اسے سرد اور الزام دیتی نظروں سے دیکھتی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو یا دارام کے جانے کی وجہ وہ ہو۔ ہانیہ اور اس کا خاوند، جسے دارام نے گھر آنے سے منع کیا تھا، اب اکثر آنے لگے تھے۔ محفلیں جمتی اور کہکہے گونجتے تھے، اور وہ خوفزدہ سی اپنے روم میں بند ہو جاتی تھی۔ ڈور لاک کی وجہ سے کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہ 1-2 بار گھر رہ کر بھی آ گئی۔ چند دن اسٹے بڑھنے لگتا تو کنزا کو اس کا مزید رہنا بوکھلا دیتا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اس سے جانے کا پوچھتی، وہ طلاق یافتہ باعزت عورت، جسے آج تک خواہ بھاگی ہوئی عورت کا لقب ملا ہوا تھا۔ بیٹی کے گھر زیادہ رہ جانے پر وہم ستانے لگتا کہ کہیں بالکل ہی نہ بیٹھ جائے۔ ازبا تھک کر واپس آ جاتی، کالج کی روٹین ویسے ہی جا رہی تھی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی جب ملازمہ نے ڈور ناک کیا۔ سلیپنگ ایریا میں ناکنگ پر ہونے والی مخصوص بیل پر وہ اٹھ کر باہر نکلی۔ میم آپ کو بڑی میم بلا رہی ہیں، ملازمہ پیغام دے کر چلی گئی۔ ازبا اپنی شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی اور شائنہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ آؤ مادام، تم تو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلتی، انہوں نے دیکھتے ہی طنز کیا۔ وہ سر جھکائے سامنے جا بیٹھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ آہستگی سے سوال کرتے ہوئے انہیں دیکھا جو گھور رہی تھیں۔ بالکل بلایا، یہ بتاؤ ہانیہ کے آنے پر کمرے میں بند کیوں ہو جاتی ہو؟ دارام سے شادی کر کے خود کو اتنا اعلیٰ سمجھنے لگی ہو؟ انہوں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بھی لہجہ طنزیہ ہی رکھا تھا۔ نہیں، میں دراصل وہ اس سے پہلے کہ کوئی معقول وجہ پیش کرتی، پھپھو نے ہاتھ اٹھا کر درمیان میں ہی اسے روک دیا۔ جو بھی وجہ ہے، آئندہ میرے گھر میں ایسی حرکتیں مت کرنا۔ ہانیہ آئے یا جو بھی گیسٹ، تم اس فیملی کا حصہ ہو اور اب میرے طریقے سے چلنا ہوگا۔ انہوں نے سنجیدگی سے باور کروایا۔ وہ پریشان ہوئی۔ ازید ہر وقت کہتا ہے تمہیں اس کے پاس بھیج دوں جب تک دارام نہیں آتا۔ دارام کا تو پتہ نہیں اب آتا بھی ہے یا نہیں۔ تم کیوں یہاں پڑی ہو، ذرا وجہ بتاؤ۔ ان کا اگلا سوال ازبا تو بوکھلا گئی۔ یعنی اپنے گھر رہنے کے لیے اسے وجہ دینی پڑے گی؟ میں تو دارام کے لیے۔ ازبا کا دل اداس ہو گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی دارام نے کہا تھا انتظار کرنا،
مگر اب اپنی سوچ اسے بے وجہ لگ رہی تھی۔ جس کا رابطہ ختم ہو چکا تھا، اس کا انتظار کرنا ٹھیک تھا۔ وہ بھی ہم سمجھ گئے، تمہیں لالچ ہے اپنی ماں کی طرح، جیسے وہ اسجد کے گھر عیش کر رہی ہے۔ دارام نے اپنے لائر سے کہلوا کر یہ گھر تمہارے نام کیا ہے۔ مطلب شاید وہ اب نہ آئے، مگر تمہارا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ گھر تمہارے نام ہے تو اب ہم بھی تمہارے محتاج ہیں، چاہو تو نکال دو ہمیں۔ پھپھو کے کرخت اور سرد لہجے کی وجہ سامنے آئی تو اسبا کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے کب گھر چاہیے تھا؟ وہ تو بس دارام کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ دارام نے اسے پھپھو مجھے گھر نہیں چاہیے، آپ چاہیں تو میں آپ کے نام کر دوں گی، مجھے ایسا مت سمجھے۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ دارام نے خدانے کے بجائے گھر اس کے نام کر کے اس کا انتظار ہی ضائع کر دیا تھا۔ رہنے دو، مجھے پاگل مت بناؤ، یہ گھر اب تمہارے نام ہو چکا ہے اور تم یہ پراپرٹی کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ شائنہ بیگم نے متنفر نگاہوں سے اسے دیکھا، جس نے کچھ ہی عرصے میں جانے کیسے دارام کو اتنا بے وقوف بنا لیا کہ کروڑوں کی مالیت کا گھر وہ اتنے آرام سے اس کے نام کر گیا۔ ہانی نے انوائٹ کیا ہے ہمیں ڈنر پر، تم تو ملتی تک نہیں اور وہ تمہارے لیے ڈنر ارینج کر رہی ہے، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے تمہاری وجہ سے سیچرڈے نائٹ ڈن کی ہے، ایک رات وہاں اسٹے کریں گے۔ پھپھو نے اسے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے اچھا خاصا جتایا بھی تھا۔ وہ نروس سے سر ہلا گئی۔ ہانی اور اس کا ہسبینڈ جیسی عجیب نظروں سے اسے دیکھتے تھے، ان کے سامنے جانا ہی مشکل ترین لگتا تھا۔ کچھ جا کے ان کے گھر جانا اور اسٹے بھی عام حالات ہوتے یا دارام ہوتا تو وہ کبھی نہ مانتی، بلکہ پہلی فرصت میں انکار کر دیتی، مگر اب پھپھو کی بے اعتنائی اور باتیں سنانے کے بعد تو ممکن ہی نہیں تھا انکار کرتی۔ جی ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ اٹھ کر اپنے روم میں آئی اور ایک بار پھر سے دارام کو کالز کرتی رہ گئی، مگر اس کا نمبر آف تھا۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ وہ کیوں کانٹیکٹ ختم کر گیا؟ کیا واقعی وہ نہیں آ رہا؟ اس نے اسبا کو اتنا لالچی سمجھا کہ گھر دے دیا اور خود نہیں آیا۔ اسے تو بس دارام چاہیے تھا، اس کی پراپرٹی میں حصہ نہیں۔ وہ اس سے شکوے کرتی تکیہ بھگوتی رہی اور رات یوں ہی بیداری میں گزار دی۔